اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جیسا کہ تمام احباب کو معلوم ہے کہ ماہ صیام ماہ رمضان کا پاک و مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ وہ پاک مہینہ ہے کہ جس کو تمام مہینوں پہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی عبادت تمام مہینوں سے افضل، جس کی تسبیح تمام مہینوں سے افضل، جس میں سانس لینا عبادت، جس میں سونا عبادت۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان کو آتش جہنم سے چھٹکارے کی خوشخبری اور بشارت دی گئی۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسانوں کے تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے روایات متواترہ ثابت ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسانوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا، بشرط یہ کہ اس مہینے میں تقوی الہی کی بلند صفت کو حاصل کیا جائے، خداوند عظیم کے فرامین اور ان کے احکامات کی بجا آوری کی جائے۔ جیسا کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی مشہور و معروف کتاب فضائل الاشہر الثلاثہ میں ایک روایت نقل کی ہے، جس میں مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کو تمام مہینوں پہ ایسے فضیلت حاصل ہے جیسا کہ ہم اہل بیت کو تمام انسانوں پہ۔ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی معتبر کتاب من لا یحضر الفقیہ میں، اور دوسری شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی جو کتاب ہے العمالی، اور اسی طرح شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے مصباح المتحجد میں، اور اس روایت کو اگر کسی سامعین میں سے کسی دوست احباب نے دیکھنا ہو تو وہ زاد العباد لیوم المعاد علامہ نجفی صاحب کی جو کتاب ہے اعمال کے بارے میں، اس کے صفحہ نمبر 292 پہ بھی اس روایت کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں امام رضا علیہ السلام سلسلہ سند امام علی علیہ السلام تک جاتا ہے، اور وہ رسول اعظم سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے مجمع میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔ وہ روایت ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ ایھا الناس، تمہاری طرف رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جو خدا کے نزدیک دوسرے سب مہینوں سے افضل ہے، جس کے دن دوسرے مہینوں کے دنوں سے افضل، جس کی راتیں دوسرے مہینوں کی راتوں سے افضل، اور جس کی گھڑیاں دوسرے مہینوں کی گھڑیوں سے افضل ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں خدا اپنے بندوں کو اپنی مہمان نوازی کی طرف بلاتا ہے۔ فرمایا یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں تمہارا سانس لینا تسبیح ہے اور سونا عبادت ہے، اس میں عمل قبول ہوتے ہیں اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، پس تم خالص نیت کے ساتھ خدا سے دعا کرو کہ وہ تمہیں روزہ رکھنے کی توفیق دے اور قرآن پڑھنے کی توفیق دے، کیونکہ جو شخص اس مقدس مہینے میں خدا کی بخشش سے محروم رہ گیا وہ بڑا ہی بدبخت ہو گیا۔ اس ماہ کی بھوک و پیاس میں قیامت کی بھوک و پیاس کو یاد کرو، اور غرباء و مساکین کو صدقہ دو، بڑوں کی تعظیم کرو، چھوٹوں پہ شفقت کرو، اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو۔ ان کہنی باتوں سے اپنی زبان کو بچاؤ، حرام چیزوں سے اپنی نگاہوں کو بچاؤ، جن چیزوں کا سننا جائز نہیں ہے ان سے اپنے کانوں کو بچاؤ، لوگوں کے یتیموں پر رحم کرو تاکہ تمہارے بعد تمہارے یتیموں پر رحم کیا جائے، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر خدا سے دعا مانگو، کیونکہ یہ بہترین وقت ہے جس میں خدا اپنے بندوں پر نظر رحمت کرتا ہے۔ خدا نے اپنی عزت و جلالت کی قسم کھائی ہے کہ وہ اس مہینہ میں نماز پڑھنے سجدہ کرنے والوں کو عذاب نہیں کرے گا، اور قیامت کے دن ان کو آتش جہنم سے چھٹکارا دے گا۔ ایھا الناس، جو شخص اس مقدس مہینہ میں کسی مومن کا روزہ افطار کرائے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس پر کسی نے عرض کیا کہ ہم میں سے ہر شخص افطار کرانے کی قدرت نہیں رکھتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم افطاری میں آدھا کھجور کھلا کر یا پانی کا ایک گھونٹ پلا کر اپنے آپ کو آتش جہنم سے بچاؤ۔ پھر فرمایا جو شخص اس مہینہ میں اپنے اخلاق درست رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے بآسانی پل صراط سے گزارے گا۔ جو شخص اس مہینہ میں اپنے غلاموں اور کنیزوں سے کم خدمت لے تو خدا اس کا حساب آسانی سے لے گا۔ جو اس مہینہ میں کسی یتیم کی عزت کرے تو خدا قیامت کے دن اس عزت کی نگاہ سے دیکھے گا۔
جو شخص اس مہینہ میں اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی اور نیکی کا سلوک کرے تو خدا قیامت کے دن اسے اپنی رحمت سے نوازے گا، اور جو اس مہینہ میں اپنے رشتہ داروں سے بدسلوکی کرے گا تو خدا قیامت کے دن اسے اپنے سایہ رحمت سے محروم رکھے گا۔ جو شخص اس مہینہ میں قرآن پاک کی آیت تلاوت کرے گا خدا اسے دوسرے مہینوں کی نسبت اس مہینے کی برکت کی وجہ سے ختم قرآن کا ثواب عطا کرے گا۔ اس مقدس مہینہ میں تمہارے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، پس خدا سے سوال کرو کہ جہنم کے دروازے تمہارے لیے بند رہیں اور جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہی رہیں۔ اور شیاطین کو اس مقدس مہینے میں زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے، خدا سے سوال کرو کہ وہ پھر کبھی ان شیاطین کو تم پہ دوبارہ مسلط نہ کرے۔ تو یہ وہ معتبر روایت ہے جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے امام رضا علیہ السلام کے سلسلہ سند سے مروی ہے، اور اسی طرح کی مختلف اور روایات بھی وارد ہوئی ہیں جو کتب اربعہ میں اور مختلف کتب میں آپ کو مل جائیں گی۔ اسی طرح ایک اور روایت اسی ضمن میں زاد المعاد میں علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے نقل کی ہے کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر ابن عبداللہ انصاری سے فرمایا کہ جو شخص دن کو روزہ رکھے، راتوں کو عبادت کرے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، حرام کاموں سے بچائے تو وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو اس پر جابر ابن عبداللہ انصاری نے فرمایا کہ کیا ہی عمدہ بات ہے، کیا ہی آسان بات ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی شرطیں کتنی کڑوی ہیں، اس کی شرط کتنی سخت ہے، کیونکہ ان باتوں پہ عمل کرنا ایک مشکل اور کٹھن کام ہے۔ معزز سامعین، آج کا درس ہم یہیں پہ اختتام پذیر کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہماری جو نیکسٹ ویڈیوز ہوں گی اس میں ہم رمضان کے مختلف مسائل، روزہ کے مسائل، واجبات روزہ، مبطلات روزہ اور روزہ کے جتنے بھی فقہی مسائل ہیں وہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو خداوند عظیم سے دعا ہے کہ آپ تمام کو اس مقدس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حامی و ناصر۔